سلام هي حتى مطلع الفجر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام محمد، آل محمد، آپ کے اصحاب و جانصران پر. تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے آج کے میزبان محمد حاشر خان اور میرے ساتھ موجود میرے ساتھی میزبان محمد زریب کی جانب سے محبت و عقیدت و بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا تقریری سیگمنٹ جیمز ٹی وی کی پیش کردہ سحر نشریات مطلع الفجر کا تقریری سیگمنٹ علامہ البیان کی فائنل ایپیسوڈ ہے، اور آج جتنے بھی مقررین آئے ہیں وہ 3 مراحل سے گزر کر آج فنالے تک پہنچے ہیں، اور آج ان سب کا آخری مقابلہ ہے جس کے بعد ایک مقرر فاتح قرار پائے گا. مقابلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم اپنے منصفین کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ پہلے جو منصف ہیں ان کا تعلق ہے گورنمنٹ ڈگری سائنس کالج سے، اور بیشتر تقریری مقابلوں میں بطور منصف فرائض سر انجام دیتے ہیں اور تمام مقررین کی تربیت میں کوشاں رہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر جنید ابن سیف. ہمارے اگلے منصف ایک ریسرچر، کمپیرر اور لیکچرار ہیں کیڈٹ کالج پٹارو میں، نام ہے توقیر عباسی صاحب. تو آج فنالے ہے، اور فنالے کے آغاز سے پہلے ہم اپنے قواعد و ضوابط دہراتے چلیں. تقریر کا دورانیہ 4 سے 5 منٹ ہوگا. تقریر میں سیاسی اور مذہبی مواد کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. منصفین کا فیصلہ حتمی اور ناقابل تردید ہوگا. آج کے تقریری سیگمنٹ کا موضوع اخذ کیا گیا ہے افتخار انجم صاحب کے ایک شعر کا مصرع تا حشر سلسلہ ہے نبی کے نصاب کا، اور یہی آج کے تقریری مقابلے کا موضوع رہے گا. تو اب بڑھتے ہیں گرینڈ فنالے کے آغاز کی طرف، اور سب سے پہلے میں مدعو کرنا چاہوں گا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کالیموری سے ان کا تعلق ہے شاہزیب شیخ. شاہزیب، ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر ہیں. سلسلہ بنی آدم نے ارتقاء کی 1000 منزلوں کے 100,000 موڑ دیکھے ہیں. ہر موڑ پر نسل انسانی کو نشان زد بنایا گیا. ہر منزلوں میں بنی آدم کو ظلم کی محیط گھاٹیوں پر چل کر ہی اپنی زندگی کا سفر طے کرنا پڑا، مگر جب اس کائنات کو روشن چراغ راہ بخشنے والا مل جاتا ہے کہ جس نے انسانوں کو شرک کی غلاظتوں اور خون میں غرق نسلوں سے نجات دلائی، وہ آپ کے نہیں، میرے نہیں، بلکہ ہم سب کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کی تعلیم و تربیت تا حشر سلسلہ قائم و دائم رہے گی، کہ جن کے صبر نے انسان کو جنوں میں کیے جانے والے فیصلے سے نجات دلائی. آپ کی 63 سال زندگی کا مقصد انسانوں کو غلاموں کی زنجیر سے نجات اور وفا کا رشتہ نبھانے پر زور دیا. چشم فلک گواہ ہے کہ جس کسی نے بھی میرے آقا سے وفا نبھانے کی کاوش کی وہ مقام اولا پر فائز ہوا، اس کا ذکر جہاں بھر بھی ہوا، وہ جاویدہ ہوا. وہ حضرت عبد القادر جیلانی ہو یا خواجہ نظام الدین، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، جب وفادار بن گیا وہ دلدار ہو گیا. جہاں چیز ہے کیا لوح قلم اس کے ہو گئے. تو صدر علی وقار یہ جو اس دل کو جنوں میں سکون ہے، یوں ہے ذہن پر اسم محمد کا فسو ہے، یوں ہے دل کے جذبات الگ، عقل کی اوقات الگ، عشق کی راہ مگر یوں ہے، نہیں یوں ہے، یوں ہے. شاہ مدینہ سے وفا انسان کو ام الخبائث بن جانے سے روک لیتی ہے صدر علی وقار. اور جب لوح قلم سے اپنی زندگی کو کرنے والے مومن اس سرور کونین کے لیے لکھنے لگتے ہیں
تو وہ محمد مصطفیٰ کے ہو جاتے ہیں. اور جب میں مغرب کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں موجودہ حالات میں سب سے زیادہ پھیلے جانے والا مذہب اسلام ہے, کہ جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سب سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہونے والے مغرب میں صرف اور صرف حضور کی زندگی سے متاثر ہو کر اور اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد عربی کا اسلام قبول کر لیا کہ جہاں جن کی زندگی ایک بہترین مثال ہے. اگر ہمیں اپنی زندگی کو خلق خدا کے لیے استعمال کرنا ہے تو ان کی زندگی کی طرف ہمیں سیکھنا ہوگا. تو صدر علی وقار مجھے اجازت دیجئے. یا بنی یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, جو اس کو سب مان گئے ہاں ان کو میں مان گیا. ڈوبتے ڈوبتے جو ان کی طرف دھیان گیا. بہت بہت شکریہ آپ کی بہت سماعتوں کا. ذہن پر اس میں محمد کا فسوں ہے, یوں ہے بہت خوب شاہ زیب. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اگلے شریک مقابلہ کی جانب, جن کا نام ہے عبد الرحیم, اور آپ کا موضوع ہے تا حشر سلسلہ ہے نبی کے نصاب کا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر جو آواز حق بلند کی تھی, اس میں بجلی کی ایسی دل ہلا دینے والی کڑک تھی جس سے عرب کی سرزمین لرز گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حق سے عرب خواب غفلت سے بیدار ہو گئے. جب اہل عرب سے معلوم کیا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو, سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین پایا ہے, ہمیں سچائی اور امانت کا نصاب اپنانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. صدر محفل وہ شخص آیا تو سب ہی پکار اٹھے تھے, یہی امین ہے, صادق ہے, سب سے بہتر. جناب والا میری امید کے مرکز سے وابستہ رنگ و سنگ تحریر و تقریر کے پاسباں سارے, میری ہستی, میری سوچیں, قلم میرا میری تقریر تا حشر سلسلہ ہے نبی کے نصاب کا جاری رکھے گا, اور یہ سلسلہ حشر تک مومن مسلمان جاری رکھیں گے. محبتوں کا بہت سا ایسا قرض واجب الادا ہے, مجھے تو اظہار تشکر کا سلیقہ بھی نہیں. یہ مرنے کا فن ہی زندگی کی ضمانت ہے, اس لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی کا نصاب حشر تک زندہ رہے گا, جنہوں نے ظلمات کے دل چیر کر اجالا کیا. صدر محفل اٹھو, میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو, کاخے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. گرما ہو غلاموں کا لہو سوزیں یقین سے, کنجش کے پورا مایا کو شاہی سے لڑا دو. جس کھیت کے دہقاں کو میسر نہیں روزی, اس کھیت کے ارخوشہ گندم کو جلا دو, اس کھیت کے ارخوشہ گندم کو جلا دو. جناب والا کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اپنی دشمنی, حسد اور نفرت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے. بیماروں, رنجوروں, ناداروں, بے قصوں, خستہ حالوں, شکستہ دلوں, خطاکاروں, عصیہ شاروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم جب برستا ہے تو اس کی ادا ہی نرالی ہوتی ہے. جناب والا کسی پر لگائے ہوئے الزامات کی بلا تحقیق تشہیر کرنا, برائیوں اور فواہش کے خلاف نفرت کرنا سکھایا. جنگ تبوک کے بعد منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائی. افسوس, جنگ تبوک کے بعد منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائی. جنگ تبوک کے بعد منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائی. کسی پہ احسان جتا کر اپنے احسان کا خاتمہ کرنا ہے. علم حاصل کرنا
ہر مسلمان پر فرض ہے اس کو قلم کے ذریعے پھیلاؤ، صرف اپنے دل و دماغ تک محدود نہ رکھو، دل آزاری پر صبر کی تلقین کی، سود کے نظام کا خاتمہ کر کے زکوٰۃ کا ایسا نصاب قائم کیا، غریبوں، فقراء اور مساکین کو انسانوں کے اعلیٰ درجے پر فائز کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جناب والا، احسان کا بدلہ احسان سے، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے سچائی کی گواہی دو، انصاف تقوی کے نزدیک ترین ہے، وعدہ خلافی نہ کرو، جب کوئی گناہ ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے ہمارا رب معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا۔ ہمارے نبی کے اس نصاب پر عمل کر حشر تک کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کہ جس کا فیصلہ اپنی مثال آپ بنا، کہ جس کی ابتدا بھی مثالی ہے، انتہا بھی کمال۔ شکریہ۔ کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ بہت خوب عبدالرحیم۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری شریک مقابلہ کی جانب۔ میں دعوت دینا چاہوں گا سندھ یونیورسٹی جامشورو سے ان کا تعلق ہے حنظلہ ارشد کو۔ حنظلہ، ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر ہیں۔ وقت کے راہ گزار پر کھڑا میں، تاریخ کے صفحات پر پڑے گہرے نقوش دیکھ رہا تھا صدر علی وقار، کہ جب دنیا اپنوں کی جہالت سے اندھیر نگری بسائے ہوئے تھی، روم اور فارس کا آتشدان اپنی ہی آگ سے انسانیت کو جھلسا رہا تھا، تو یہاں عرب پر درندگی کی فضا قائم و دائم تھی۔ وقت کی سل پر بکھری اس کہانی کو سمیٹنے جتنے بھی یتیم الفکر کردار آئے، ناکام ہوئے، کہ معاشرہ اپنی شعلہ خصالیوں سمیت ایک تازیانہ عبرت بنا ہوا تھا، کہ انسانیت کسی نجات دہندہ کی تلاش میں بھٹک رہی تھی، کہ حضور کائنات کے لیے رحمت اور راہ نجات کا رستہ یعنی وہ نصاب، وہ آئین محمد لے کر آئے جو آئین خداوندی ہے۔ سو پھر منظر دیکھیے صدر علی وقار، کہ وہ معاشرہ جو ظلم و جبر میں جکڑا ہوا تھا تفتن بدلا، لاکھوں کہلوانے والے امن کے دعوے دار ٹھہرے، زندہ درگور کی جانے والی بیٹیاں گھروں کی رحمت بنی۔ وجہ وہ نصاب، وہ آئین محمد تھا کہ ناروا سلوک سے آزاد ہو کر غلام معزز بنے۔ سود کے استحصالی نظام میں جکڑے معاشرے کو زکوٰۃ کا بہترین نظام ملا۔ ایک سے زائد خداؤں کے آگے جھکنے والے ایک خدا کے آگے جھکے، عزتیں لوٹنے والے عصمتوں کے نگہبان بنے، جاہلی شاعری پر فخر کرنے والے قرآن کے حافظ بنے۔ کہ رحمت اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، آئین دیا، کئی راہیں دیں، کئی موڑ دیے، کئی راہیں دیں، کئی موڑ دیے۔ جناب والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اعجاز یہ ہے کہ حبشہ کا ایک غلام آپ کا خاص بن جاتا ہے، کہ نصاب دیکھیں، اجمی کو عربی اور اجمی کو عربی پہ فضیلت ختم کر کے تقوی کو فضیلت کا معیار بنایا۔ کہ نبی کے اخلاق کا عالم دیکھیں، کہ قرآن فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، اور پھر یہی اعلیٰ اخلاق آپ کے نصاب کا حصہ بنے۔ کہ صدر علی وقار، آپ کے نصاب کے ذریعے تمام یتیموں، مسکینوں اور غلاموں کو ان کے حقوق ملے۔ روم اور فارس کی ظلم کی چکی میں پسے لوگوں کو جب قادسیہ اور یرموک کے فاتح ٹھہرے، تو سمجھ آتا ہے کہ یہ سلسلہ حشر تک چلتا رہے گا، کہ ذی وقار تا حشر سلسلہ ہے نبی کے نصاب کا، سب جانتے ہیں اور میرا یہ عقیدہ ہے، سب جانتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے۔ کون جانتا تھا کہ عرب کی سرزمین سے نکل کر اس نصاب پر عمل کرنے والے دنیا فتح کریں گے۔ کہ ذی وقار خلفائے راشدین کا دور دیکھیے، اسلامی فتوحات کا آغاز اب عرب سے باہر تک جا چکا ہے۔ یہی نہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی سے لے کر یوسف بن تاشفین تک، یوسف بن تاشفین سے لے کر سلطان عبدالحمید تک، جب آئین محمد کی پیروی کی گئی، مسلمان عروج پر رہے۔ پر صدر علی وقار وقت بدلا، حالات بدلے، مسلمان زوال پذیر ہوئے، پر یہ نظام ابدی تھا، ابدی رہے گا۔
نظام ابدی تھا، ابدی رہے گا. کہ زیوکار عمرانی علوم ہو یا معیشت، سیاست ہو یا تجارت، غرض آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصاب کا آج بھی اعتراف کرتی ہے کہ جارج برنارڈ شاء آپ کو دنیا کی سب سے پراثر شخصیت قرار دیتا ہے. وجہ قبائلی نظام کو ایک عقیدے تلے متحد کرنا ہے. کہ مائیکل ہارٹ کتاب لکھتا ہے 100 عظیم شخصیات کی، اور اس میں سب سے پہلا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھتا ہے. وجہ وہ نصاب، وہ آئین محمد تھا کہ جس کے ذریعے آپ نے انقلاب برپا کیا، کہ جس کے ذریعے آپ نے انقلاب برپا کیا. آج اس عالمی امن کے دعویدار یونائٹڈ نیشن کے انسانی حقوق کے چارٹر کے تمام نکات وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصاب کا حصہ ہیں. دنیا کے تمام باطل نظام بھی آپ کے نظام کے آگے نہیں آ سکتے. سو بس ثابت ہوا کہ سرمایہ دارانہ نظام سے لے کر کمیونزم تک جتنے بھی باطل نظاموں کے درمیان وہ نظام جو سب سے بہتر رہا وہ آپ کا نظام تھا. سو صدر علی وقار، ہماری افسوس صدر علی وقار کہ ہم جب اس نصاب سے پیچھے ہٹے، ہم نے اس نصاب سے روگردانی کی تو ہماری صفوں میں اتحاد کے بجائے فرقہ پرستی نے لے لی. پھر نتیجتاً آج دل دوست داستان بنے مسلمانوں کی حمیت جاتی رہی. آج غزہ، فلسطین، چیچنیا میں مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر بھی جب امت خاموش نظر آتی ہے تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہم نے اس نصاب سے روگردانی کی ہے. کبھی جو جنگوں میں تعداد کم ہونے پر بھی حاوی ہوتے تھے، آج 2 ارب ہو کر بھی کمزور نظر آتے ہیں. وجہ آئین محمد سے روگردانی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسی نظام پر پھر سے عمل کریں اور اپنا پرانا غلبہ حاصل کریں. اور آئین محمد کی ابتری کی سب سے بڑی وجہ اور کیا ہوگی کہ امام مہدی کے نزول کے بعد وہ نظام جو پھر سے رائج ہوگا وہ آپ کا نصاب ہے. اسی لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تا حشر سلسلہ ہے نبی کے نصاب کا، تا حشر سلسلہ ہے نبی کے نصاب کا. شکریہ. رحمت اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. بہت خوب حنزلہ. تینوں مقررین بہت خوب بولے. اب مقررین کے بعد ہم چلتے ہیں منصفین کی جانب تاکہ جان سکیں کہ ان کی اس مقابلے کے بارے میں کیا آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مطلع الفجر کے علامہ البیان سیگمنٹ کا گرینڈ فنالے میں شریک تینوں مقررین کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ وہ تمام مراحل طے کرتے ہوئے، جیتتے ہوئے اور آج کے اس گرینڈ فنالے میں شریک ہوئے. سب سے پہلے بات کریں گے، ظاہر سی بات ہے اغلاط ہمارے پاس یہی ہوتا ہے نوٹ کرنے کے لیے کہ کہاں کس نے کیا غلطیاں کی ہیں. سب سے پہلے ہمارے جو شریک مقابلہ تھے شاہ زیب شیخ کا پہلے بھی پرابلم یہی رہا کہ ان کے تلفظات خراب تھے، لیکن آج قدر بہتر جو ہے ہمیں محسوس ہوئے. اور ایک دو تین غلطیاں جو میں نے نوٹ کی کہ بھئی نشان زد بنایا گیا، نشان زد بنایا نہیں جاتا، نشان زد کیا جاتا ہے. اچھا، غلاظتوں ٹھیک ہے، گاف اور پھر زیر بھی لگا دیا آپ نے. اچھا، پھر اسی طرح اولا، لفظ اولا نہیں ہے، اولا ہے. اچھا، پھر چونکہ آپ کو تقریر یاد نہیں تھی، آپ اسی طرف رجوع کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے کئی دفعہ آپ نے فمبلز بھی دیے، اٹکے آپ مختلف کئی جگہ پر. باقی اگر میٹر کی بات کریں تو میٹر نسبتاً مناسب کہیں گے ہم اسے. دیکھیں، موضوع تھا ہمارا تا حشر سلسلہ ہے نبی کے نصاب کا، یعنی کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کا سلسلہ کہاں تک ہے؟ حشر تک چلے گا. یعنی کہ وہ اب قیامت تک جو ہے وہ نصاب قابل عمل ہے، وہ رائج کر دیں گے تو ہمارے تمام مشکلات، پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں، بحیثیت شخصیت بھی اور بحیثیت معاشرہ بھی. اچھا، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں عبدالرحیم کی جانب. عبدالرحیم بھی پہلے کی نسبت آج کچھ اچھے دلائل کے ساتھ یہاں پر
آئے اور غلطیاں نسبتاً پچھلی دفعہ سے کم کی ہیں. اور ایک چیز جو مجھے زیادہ میں نے نوٹ کی وہ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا کوہ صفا. کوہ صفا نہیں ہے. اچھا صفا اور صفا یہ دونوں الگ الگ نام ہیں, ٹھیک ہے. وہ اہل صفا وہ چبوترا جو ہے جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کو جو ہے درس دیا کرتے تھے یا تعلیمات دیا کرتے تھے, وہ اس چبوترے کا نام صفا تھا. اور پھر اچھا ہم کوہ صفا جس کی آپ بات کر رہے تھے, صفا و مروہ جو ہوتا ہے جہاں پر سعی کی جاتی ہے وہ کوہ صفا ہے. اچھا مواد کی بات کریں تو وہ نسبتاً بہتر تھا, لیکن بات وہی ہے کہ آپ کو ٹاپک کو بالکل کمپوز کر کے چلنا چاہیے تھا. تا حشر سلسلہ ہے نبی کے نصاب کا, قیامت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے تو یقیناً سرخرو ہوں گے. اچھا پھر آ جاتے ہیں ہم ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ شریک مقابلہ حنظلہ ارشد. حنظلہ ارشد کا تلفظ بھی اچھا تھا دونوں پارٹیسپینٹس کے مقابلے میں, انداز بیان بھی اچھا تھا, مواد بھی بہتر تھا, لہجہ بھی اچھا تھا, تو لیکن وہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہی بہتر تھا. تو جو ہمارے پاس جو ٹائم کی لمٹ ہے وہ تقریباً 4 منٹ ہے. اچھا 4 سے 5 منٹ کی لمٹ ہے, لیکن ہمارے پاس جو انہوں نے حنظلہ ارشد نے مکمل ٹائم لیا ہے وہ 5 منٹ 50 سیکنڈ. دیکھیں بات یہ ہے بیٹا, حنظلہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس مواد بالکل ظاہر سی بات ہے بہت ہوگا اور اس پہ تو کتنا ہی لکھا جا سکتا ہے, لیکن جب ہمیں ٹائم لمٹ دے دی جاتی ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس ٹائم لمٹ کے اندر اپنے ہم دلائل کو ختم کریں. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک واقعے کو بھی بیان کر سکتے ہیں پورا, وہ 5 منٹ بھی لے سکتا ہے اس پورا واقعہ, اور اس کی طرف صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے چلیں گے تو وہ 1-2 سیکنڈ میں بھی بات جو ہے وہ پوری ہو جائے گی, سننے والوں تک پہنچ جائے گی. آپ نے دلائل اچھے دیے لیکن دلائل بہت زیادہ دیکھ لیں آپ ٹائم 5 منٹ 50 سیکنڈ آپ اوپر ایکسیڈ کر کے گئے. تو جب ہم تقریر کمپوز کرتے ہیں, لکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں تو اس میں ٹائم لمٹ ہمارا سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ کم بھی نہ ہو اور زیادہ بھی نہ ہو, کیونکہ اکثر مقابلوں میں تو ہمیں بحیثیت ججز جو ہے ہمیں یہ احکامات دیے جاتے ہیں کہ بھئی اگر زیادہ ہو جائے تو آپ اس کے مارکس حاصل کیے ہوئے مارکس میں سے جو ہے وہ مارکس کاٹ سکتے ہیں, مائنس کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بچہ اگر 10 سیکنڈ اوپر گیا تو میں اس کے حاصل کیے گئے مارکس میں سے 1 نمبر جو ہے میں مائنس کر لیتا ہوں. تو اگر ان کے مائنس کیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مائنس ہوں گے. لیکن بہرحال چونکہ ہمیں یہاں پر ایسا کچھ نہیں کہا گیا اس لیے میں مارکس نہیں کاٹ رہا, لیکن آئندہ کے لیے آپ یہ احتیاط کیجیے گا کہ جو آپ کو ٹائم لمٹ دی جائے آپ اس ٹائم لمٹ میں ہی اپنے دلائل کو ختم کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیمس کی جانب سے آج یہ تیسرا مرحلہ تھا جس میں بھرپور طریقے سے تمام پارٹیسپیٹ نے اپنی تقریریں پیش کی, اور آج کے منصف ہونے کی حیثیت سے جس طرح سے جنید بھائی نے بات کی کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں لہجے پر, مواد پر اور اغلاط پر, تلفظ پر, تو تمام باتیں جنید بھائی نے کر دی ہیں, لیکن چند ایک گزارشات میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ تقریر کے لیے آئیں تو جس طرح ہمارے یہاں پر پارٹیسپینٹ آئے 2, خاص طور پر شاہزیب اور عبدالرحیم, تقریر بھول گئے تھے. اچھا ان کے بھولنے کی بنیادی وجہ ایک یہ تھی کہ یہ اپنی تقریر میں زور بہت زیادہ لگا رہے تھے, یعنی کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ زور لگا رہے تھے. جو بات تحمل سے بھی بیان ہو سکتی تھی وہ بات یہ بہت زیادہ زور لگا کر اپنے گلے کو اپنے پھاڑ کر یعنی کہ اس کو بہت زیادہ اونچا کر کے بات کر رہے تھے, جس کی بنیاد پہ کیا ہو رہا تھا کہ وہ جو خیالات ان کے ذہن میں تھے وہ زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی, اس لیے وہ تقریر بھول بھی رہے تھے یا کہیں نہ کہیں اٹکل بھی آ رہی تھی. لہٰذا آپ کہیں بھی تقریر کریں تو بالکل ریلیکس ہو کے کریں اور اپنی باڈی لینگویج اس طرح سے رکھیں کہ وہ تقریر آپ نے پوری طرح سے اپنے دماغ میں بٹھائی ہوئی ہے, رٹا نہیں لگائی ہوئی. تو کہیں بھی آپ تقریر کریں اس کو یاد رکھیے گا کہ جہاں آپ کو اتار چڑھاؤ آ رہا ہے تو آپ کو اس حساب سے چلنا ہے.
ایسا نہ ہو کہ جو چیز آپ نے یاد کی ہے اور آپ آ کر ذہن پہ زور ڈالتے رہیں، چیختے رہیں، پکارتے رہیں اور بات کہتے ہوئے چلے جائیں. تو اس بات کا خیال رکھا کریں. اس کے علاوہ کچھ اور غلطیاں تھیں، وہی والی بات کہ جو غلط العوام ہو چکی ہے، تو ہمارے مقررین کی بھی وہی غلطیاں عام طور پر رہتی ہیں، جیسے ظلم. تو وہ ایک لفظ ہے، عام طور پر ایک رائج ہو گیا ہے اور بول بھی رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لفظ ہے ظلم. اسی طرح سے ہے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ عقل نہیں ہوتا، عقل ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک لفظ حنظلہ نے استعمال کیا تھا، خلفائے راشدین، تو یہ صحیح اس کا تلفظ ہے خلفائے راشدین، لام پر زبر ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں. باقی آپ کا لہجہ، آپ کی چیزیں مزید بہتر ہوں گی انشاءاللہ. اور یہی وہ تقاریر ہوتی ہیں، یہی وہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جو آپ کو آگے جانے کے لیے ایک جس کو ہم کہیں کہ راستہ فراہم کرتے ہیں کہ آپ مزید اپنے آپ کو نکھار سکیں. اور سب سے آخر میں کہ تمام پارٹیسپینٹس جنہوں نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا وہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور جیمز خصوصاً بالخصوص یہ تمام پروگرام ارینج کرانے میں اس کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. شکریہ. گرینڈ فنالے کے نتائج سے پہلے اب وہ سیگمنٹ آ چکا ہے جب ہم شریک مقابلہ علمہ البیان 2024 میں موجود تمام شریک مقابلہ کو اسناد پیش کریں. میں ملتمس ہوں ہمارے دونوں منصفین سے کہ وہ آئیں اور تمام شریک مقابلہ کو اسناد پیش کریں. جناب والا، ہمارے پاس موجود ہے وہ نتیجہ جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار تھا. کل سندھ مقابلہ تقریر علمہ البیان 2024 کے رنر اپ قرار پائے ہیں شاہزیب شیخ. شاہزیب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم علمہ البیان 2024 کے ونر کا نام اناؤنس کریں. تو کل سندھ تقریری مقابلہ علمہ البیان 2024 کے فاتح قرار پائے ہیں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں حنظلہ ارشد. حنظلہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور نیک تمنائیں. ناظرین، اس مقابلے کے 3 مرحلے رہے اور آج اس مقابلے کا آخری سیگمنٹ تھا جو کہ آپ سب نے دیدہ زیب نظروں سے دیکھا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا. اسی اپنائیت کے ساتھ اگلے سال پھر آپ سے ملاقات ہوگی علمہ البیان 2025 میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیے. اللہ نگہبان.